بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کی وفات کے بعد چاچا نے اسے پردیس بھیج دیا جب وہ 15 سال کا تھا، اور اب وہ 15 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ چاچا کے بچوں کی شادیاں کر دی، مگر اس کی اپنی اکلوتی نبینا بہن 10 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ واپس آیا تو اس کی نگاہیں آج بھی بہن کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سودا سلف لینے شہر کا رخ کیا تو وہاں چوک پر ایک بھکارن کو دیکھ کر وہ ڈھٹک گیا، کیونکہ یہ بھکارن کوئی اور نہیں، اس کی اپنی سگی۔ میرا نام محسن ہے اور میرے ماں باپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی جو آنکھوں سے نبینا تھی، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن بہت زیادہ خوبصورت اور پیاری تھی۔ ہم لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کا نام مریم تھا۔ ہم لوگ اپنے چاچوں کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، لیکن دادا کے جانے کے بعد ہم لوگوں نے اپنے اپنے پورشن الگ کر لیے تھے۔ اس کے باوجود ایک ہی صحن تھا، ایک ہی گھر تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میری زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ میرا بابا کی اچھی کمائی تھی، ان کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا جس سے گھر کے اخراجات آرام سے پورے ہو جاتے تھے۔ میرے چاچو عمر میں بابا سے چھوٹے تھے، لیکن بابا نے پہلے ان کی شادی کروائی تھی، اسی وجہ سے ان کے بچے عمر میں ہم سے بڑے تھے۔ ان کے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ گھر میں اکثر رونق لگی رہتی تھی۔ کبھی سب لوگ صحن میں بیٹھے ہوتے، کبھی شام کو چائے کے وقت ہنسی مذاق چل رہا ہوتا۔ زندگی پرسکون تھی اور ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ خوشیاں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ مریم اگجتے دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ گھر کا ماحول بدل جاتا تھا۔ وہ میری آواز سنتی ہی خوش ہو جاتی تھی۔ میں جب بھی باہر سے گھر آتا وہ فوراً پہچان لیتی کہ میں آ گیا ہوں۔ کبھی میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتی اور کبھی مجھ سے دن بھر کی باتیں پوچھتی رہتی۔ ماں اس کا بہت خیال رکھتی تھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کے بال سنوارتی اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر ایک دن ہماری زندگی میں ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دن صبح بالکل عام دنوں جیسی تھی۔ ماں گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ دوپہر کے قریب انہوں نے کہا کہ سبزی لینے جا رہی ہوں اور تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ ان کی آخری روانگی ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، دوپہر شام میں بدل گئی، لیکن ماں واپس نہیں آئی۔ پہلے ہم نے سوچا شاید کسی جاننے والے کے گھر رک گئی ہوگی یا بازار میں زیادہ وقت لگ گیا ہوگا۔ پھر بابا نے پریشان ہو کر ان کے فون پر کال کرنا شروع کی۔ کالیں جا رہی تھی لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بے چینی میں بدلنے لگا۔ شام کافی گزر چکی تھی جب ایک نامعلوم نمبر سے فون آیا۔ بابا نے فون اٹھایا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے کپ کپاتی آواز میں کہا کہ ہسپتال سے فون آیا ہے۔ یہ سن کر ہم سب گھبرا گئے، لیکن پھر بھی دل میں امید تھی۔ ہمیں لگا کہ شاید کوئی حادثہ ہوا ہوگا اور ماں کو چوٹیں آئی ہوں گی۔ ہم خود کو یہی تسلی دیتے رہے کہ وہ زندہ ہوں گی، ہم انہیں گھر لے آئیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم جلدی ہسپتال پہنچے۔ ہسپتال کی سفید دیواریں اور لمبی سنسان راہداریوں نے میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا کر دیا تھا۔ بابا بار بار عملے سے ماں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ پھر ایک آدمی ہمیں ایک کمرے کی طرف لے گیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ میرے کانوں نے جیسے سننے سے انکار کر دیا۔ مجھے لگا شاید میں غلط سن رہا ہوں۔ میں بار بار ماں کو دیکھ رہا تھا اور دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ابھی اٹھ جائے گی، ابھی آنکھیں کھول دے گی، ابھی ہمیں آواز دے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ بابا زمین پر بیٹھ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ حادثے کے بعد انہیں ہسپتال لایا گیا تھا، لیکن کسی نے ان پر توجہ نہیں دی۔ عملے کے ایک شخص نے بے پرواہی سے کہا کہ لاوارث کو کون پوچھے، یہاں تو جن کے ساتھ وارث ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ اس ایک جملے نے میرے دل میں ایسا زخم لگا دیا جو آج تک نہیں بھرا۔ ہم اپنی ماں کو کھو چکے تھے۔ اس دن کے بعد ہمارا گھر پہلے جیسا نہ رہا۔ وہی گھر تھے، وہی دیواریں تھی، وہی سامان تھا، لیکن ماں نہیں تھی، ان کی آواز نہیں تھی، ان کی دعائیں نہیں تھی، ان کی موجودگی نہیں تھی۔ بابا اس صدمے سے کبھی باہر نہ آ سکے۔
وہ ہر وقت ماں کو یاد کرتے رہتے تھے، اکثر رات کو جاگتے رہتے، کبھی ان کی تصویروں کو دیکھتے اور کبھی خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جاتے۔ انہوں نے کھانے پینے کی بھی پرواہ چھوڑ دی تھی۔ ان کی صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مریم بھی ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی، لیکن ماں کی جدائی نے بابا کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا، پھر ایک صبح ایسی آئی جس نے ہماری باقی دنیا بھی چھین لی۔ میں معمول کے مطابق بابا کو جگانے کے لیے ان کے کمرے میں گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، کھڑکی سے ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ بابا اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دوبارہ آواز دی، پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ جب میں ان کے قریب گیا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ بابا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے۔ نہ ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، نہ کوئی آخری بات ہوئی۔ بس ایسا لگا جیسے وہ نیند میں ہی ماں کے پاس چلے گئے ہوں۔ اس دن میں اور مریم دنیا میں بالکل اکیلے رہ گئے۔ ہماری ماں جا چکی تھی، ہمارے بابا جا چکے تھے، اور اب اس دنیا میں ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا۔ گھر ایک ہی تھا، اور اب ہم پہ بھی چاچو کی ذمہ داری تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ وہ ہمارا خیال رکھیں گے، آخر وہ ہمارے اپنے تھے، ان کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں تھا۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے دل میں ہمارے لیے کچھ اور بھی منصوبے پل رہے ہیں۔ ہمارا دادا نے یہ گھر بنایا تھا اور میرے بابا نے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ چاچو نے نہ گھر بنانے میں کوئی حصہ ڈالا تھا اور نہ ہی کاروبار میں۔ وہ ایک چھوٹی موٹی نوکری کرتے تھے اور ان کی زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ لیکن اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ گھر بھی ان کے اختیار میں آ چکا تھا اور کاروبار بھی انہی کے پاس تھا۔ بھی کوئی اچھی خاتون نہیں تھی، ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی سختی رہتی تھی۔ وہ ہم سے بظاہر اچھے طریقے سے بات کرتے، لیکن ان کے لہجے میں وہ اپنائیت کبھی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ ایک یتیم بچے کو سہارا دے سکتی تھی۔ ہم لوگ اپنے ہی حصے میں رہتے تھے، لیکن کھانا ان کے گھر سے آتا تھا۔ میں اس وقت 15-16 سال کا تھا۔ عمر تو کم تھی، لیکن حالات نے مجھے وقت سے پہلے بڑا بنا دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب ماں باپ واپس نہیں آئیں گے۔ میں جانتا تھا کہ اب مریم کی ذمہ داری صرف میرے کندھوں پر ہے۔ لیکن ایک دن شام کے وقت چاچو نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ وہ چارپائی پر بیٹھے تھے اور چائے پی رہے تھے۔ میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، ایک بہت اچھی نوکری ہے، کیا تم کرو گے؟ یہ سن کر میری آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ میں نے فوراً کہا کہ ہاں چاچو، میں ضرور کروں گا۔ میں تو خود نوکری کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی بہن کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور بولے کہ ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ کیا وہ ہماری بیٹی نہیں؟ میں نے احترام سے کہا ہے کہ چاچو، لیکن آپ کے اپنے بچے بھی تو ہیں۔ وہ بولے کہ ہاں ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، نوکری بہت اچھی ہے، بہت اچھے پیسے کماؤ گے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 2.5-3 لاکھ روپے ماہانہ ہے۔ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنی بڑی رقم کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچا اگر واقعی اتنے پیسے مل گئے تو مریم کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن پھر چاچو نے ایک اور بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ نوکری پردیس میں ہے۔ میری خوشی ایک دم رک گئی۔ میرے ذہن میں فوراً مریم کا خیال آیا۔ میں نے کہا کہ میں مریم کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ بولے کہ یہاں رہ کر کیا کرو گے؟ ابھی تم نے صرف میٹرک کیا ہے، اگر مزید پڑھائی کرو گے تو نوکری کب کرو گے؟ وہاں جا کر اچھے پیسے کماؤ گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مریم کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا ہم اسے سڑک پر چھوڑ دیں گے؟ ہماری بیٹی ہے، ہم سنبھال لیں گے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اس کے بعد میں اپنے حصے میں واپس آ گیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ مریم زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ اپنے زیادہ تر کام خود کر لیتی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جب میری نظر اس کے پلیٹ پر پڑی تو میں چونک گیا۔ پلیٹ میں صرف شوربہ تھا، ایسا پتلا شوربہ کہ اس میں نہ گوشت تھا اور نہ ہی روٹی، صرف پانی جیسا سالن تھا۔ مریم خاموشی سے اس میں روٹی ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ سالن کون دے کر گیا ہے؟ اس نے معصومیت سے کہا کہ چاچی دے کر گئی ہے۔ اس کی آواز میں کوئی شکایت نہیں تھی، جیسے اسے یہی معلوم لگتا ہو۔ میں کچھ لمحے خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔
سامنے میری نبینہ بہن بیٹھی تھی جو دنیا کو دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن دنیا کی بے رحمی اس تک پھر بھی پہنچ رہی تھی۔ اسی لمحے میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں یہیں رہا تو مریم کی زندگی شاید اسی طرح گزرے گی۔ میں چند سالوں کی قربانی دے دیتا ہوں، 4-5 سال بعد واپس آ جاؤں گا، خوب پیسے جمع کروں گا، پھر اپنی بہن کی شادی دھوم دھام سے کروں گا، ایسی عزت اور خوشیوں کے ساتھ رخصت کروں گا۔ اگلے دن میں نے چاچو سے کہہ دیا کہ میں تیار ہوں۔ وہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے جانے کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ بات سچ ہے کہ میرے ویزا، ٹکٹ اور باقی تیاریوں پر بھی جو اخراجات آئے وہ سب چاچو نے کیے تھے۔ انہوں نے میرے لیے بیگ خریدا، کچھ کپڑے لے کر دیے، سفر کی تیاری کرائی۔ پھر ایک دن میں اپنے گھر اور اپنی بہن کو چھوڑ کر پردیس روانہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر مریم میرے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں تو دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے ہاتھ مسلسل میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ جلدی واپس آ جانا۔ میں ہر بار یہی جواب دیتا کہ بہت جلد واپس آؤں گا، لیکن اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی میرے لیے کیا لکھ چکی ہے۔ پردیس پہنچ کر میری ساری خوش فہمیاں ٹوٹ گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ بڑی اچھی نوکری ملے گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ سخت محنت مزدوری کا کام تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ رہنے کی جگہ ملے گی، لیکن رہنے کی جگہ صرف ایک بستر جو ایک بکھرے ہوئے کمرے میں رکھا تھا، جہاں کئی مزدور ساتھ رہتے تھے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ کھانا ملے گا، لیکن کھانا خود پکانا پڑتا تھا۔ وہی زندگی تھی جو اکثر پردیسی مزدور گزارتے ہیں۔ جب وہاں موجود لوگوں نے مجھے دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ میں عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بھیج دیا؟ دوسرے نے کہا تم تو ابھی بچے لگتے ہو۔ پھر کسی نے پوچھا کہ ماں باپ نے کیسے دل پر پتھر رکھ لیا؟ یہ سنتے ہی میں خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد میں نے ایسا سے کہا میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، سب کے چہرے بدل گئے۔ انہوں نے مزید کچھ نہ پوچھا، شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ میں خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری میں آیا ہوں۔ وہ لوگ میرا خیال بھی رکھتے تھے، کوئی مجھے کام سکھاتا تھا، کوئی غلطی پر ہوا دیکھ کر پانی لا دیتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سب خود مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ جب سب ڈوب رہے ہوں تو کوئی دوسرے کو کتنا بچا سکتا ہے؟ شروع کے مہینے میرے لیے بہت سخت تھے۔ سارا دن کام کرتا، رات کو تھکا ہارا بستر پر گرتا، کبھی ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، کبھی جسم درد سے ٹوٹ جاتا، لیکن ہر مشکل برداشت کر لیتا کیونکہ مجھے مریم یاد آتی تھی۔ 2 مہینے گزر گئے۔ اسی دوران چاچو کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا ویزا، ٹکٹ اور سامان کی تیاری پر جو خرچ ہوا تھا اس کے لیے میں نے قرض لیا تھا، اب وہ قرض تم نے اتارنا ہے۔ ہر مہینے 30,000 روپے بھیجنے ہوں گے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں پہلے ہی 2 مہینوں سے پیسے بھیج رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر واقعی قرض ہے تو اسے اتارنا بھی میرا فرض ہے۔ لیکن ایک اور پریشانی میرے دل میں گھر کرنے لگی۔ میں مریم کو پیسے کیسے بھیجوں؟ وہ نہ باہر جا سکتی ہے، نہ بینک جا سکتی ہے، نہ ہی وہ دیکھ سکتی ہے، اور میرے پاس کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا جس پر میں اعتماد کر سکوں۔ چاچو کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے دل پر پتھر رکھ کر پیسے انہی کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیے۔ جب بھی مریم سے فون پر بات ہوتی تو میں اسے پوچھتا کہ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی، وہ کہتی کہ ہاں بھائی سب ٹھیک ہے۔ میں بھی اس کی بات مان لیتا، لیکن نہ جانے کیوں ہر فون کال کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ رہ جاتا، جیسے کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ضرور تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ جب مجھے ہر مہینے اچھی خاصی تنخواہ ملتی تھی تو میں اکثر رات کو اپنے بستر پر لیٹے لیٹے سوچا کرتا تھا کہ پردیس جانے کا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برسوں کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں موقع نہیں ملتا۔ پھر میں اپنے چاچو کے بارے میں سوچتا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام نوید تھا۔ اگر وہ چاہتے تو نوید کو بھیج سکتے تھے، یہ تو موقع اسے بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بھیجا۔ میں دل ہی دل میں ان کا شکر گزار ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ چاچو نے میرے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں یہ سوچتا کہ دنیا میں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوسروں بچوں کے بارے میں۔ اس وقت میری سوچ یہ تھی، میں ہر بار دل سے دعا کرتا تھا کہ اللہ میرے چاچو کو خوش رکھے،
شروع میں تو میں نے ان کا قرضہ اتار دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آ جاتی تھی۔ کبھی چاچو فون کر کے کہہ دیتے کہ اس دفعہ بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے، کبھی کہتے کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، کبھی کہتے کہ مریم کی طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، کبھی کوئی اور خرچہ نکل آتا۔ میں ان کی ہر بات مان لیتا، وہ جتنے پیسے مانگتے میں بھیج دیتا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ آخر اس گھر میں میرے بہن پل رہی ہے، اس کے کپڑے آتے ہوں گے، اس کے جوتے خریدے جاتے ہوں گے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہوگا۔ اگر بدلے میں کچھ پیسے بھیج دوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ آخر وہ میرے اپنے لوگ تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، دن مہینوں میں بدلتے گئے اور مہینے سالوں میں، دیکھتے ہی دیکھتے 4-5 سال گزر گئے۔ میں اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا، کام سیکھ چکا تھا، مشکلات برداشت کرنا سیکھ چکا تھا، لیکن میرے دل میں ایک ہی خواب زندہ تھا، وہ مریم کا خواب تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ جب واپس جاؤں گا تو وہ جوان ہو چکی ہوگی، میں اس کے لیے اچھے کپڑے خریدوں گا، اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کروں گا اور پھر دھوم دھام سے اس کی شادی کروں گا۔ یہی خواب مجھے ہر روز کام پر جانے کی طاقت دیتا۔ پھر وہ وقت آیا جب پوری دنیا میں ایک نہایت خطرناک بیماری پھیل گئی، شہر بند ہونے لگا، بازار بند ہونے لگے، لوگ گھروں میں قید ہو گئے، ہوائی اڈے سنسان پڑ گئے، فلائٹس بند ہو گئی، ہر طرف خوف کا ماحول۔ انہی دنوں ایک شام میرا فون بجا، اسکرین پر چاچو کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے معمول کے مطابق فون اٹھایا، لیکن دوسری طرف سے آنے والی آواز پہلی جیسی نہیں تھی۔ چاچو کی آواز بھاری تھی۔ انہوں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا کہ محسن، ایک بری خبر ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مریم اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میرے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں نے غلط سنا ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا آپ نے؟ انہوں نے پھر وہی بات دہرائی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے تمہارے بابا نیند میں دنیا سے چلے گئے تھے، ویسے ہی مریم بھی چلی گئی ہے۔ اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری سانس رک گئی ہوں۔ کمرہ گھومنے لگا، میرے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف مریم کا چہرہ گھوم رہا تھا، وہی معصوم مسکراہٹ، وہی نرم آواز، وہی ہاتھ جو ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑ کر چلتے تھے۔ کچھ دیر بعد چاچو نے مجھے ایک تصویر بھیجی۔ وہ مریم کے کفن میں لپٹی ہوئی تصویر تھی۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کاش میں وہ تصویر دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتا۔ میں کافی دیر تک موبائل کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا۔ میرے آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ میری چھوٹی بہن، میری دنیا، میری آخری خوشی، وہ بھی مجھ سے جدا ہو چکی تھی۔ میں اس کے آخری وقت میں اس کے پاس نہیں تھا۔ میں اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکا، میں اس کا چہرہ آخری بار نہیں دیکھ سکا، میں اس کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا، میں اسے مٹی کے حوالے ہوتے نہیں دیکھ سکا۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت لوگوں سے رابطہ کیا، بہت جگہ فون کیے، لیکن ایک بھی فلائٹ دستیاب نہیں تھی۔ جیسے پوری دنیا کے دروازے میرے لیے بند ہو گئے تھے۔ آخر کار میں صرف اس کی تصویر دیکھتا رہ گیا اور وہ بیچاری مٹی کے حوالے ہو گئی۔ اس وقت میری عمر صرف 20 سال تھی۔ میں مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ جس خواب کے لیے میں برسوں سے محنت کر رہا تھا وہ ایک لمحے میں ختم ہو گیا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ واپس جا کر اس کی شادی کروں گا، اس کے گھر میں خوشیاں بساؤں گا، اس کی زندگی سنواروں گا، لیکن اب کسی کی شادی کرنا میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا تھا۔ انہی دنوں چاچو اکثر مجھے تسلی دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مریم تو چلی گئی ہے، لیکن تمہاری اپنی زندگی ابھی باقی ہے۔ تمہارے ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری فیملی ہیں، ہم تمہارے اپنے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر مجھے کچھ سکون ملتا تھا، میں نے بھی خود کو یہی سمجھایا کہ واقعی اب یہی لوگ میرے اپنے ہیں، میرے پاس ان کے علاوہ کون تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ میں دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ اب میری تنخواہ پہلے سے زیادہ ہو چکی تھی۔ میں دن رات محنت کرتا، پیسے کماتا تھا اور اپنے خرچ کے لیے جتنے ضروری ہوتے صرف اتنے اپنے پاس رکھتا، باقی تقریباً سب کچھ چاچو کے پاس بھیج دیتا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہی میرا خاندان ہے، انہی کی خوشی میری خوشی ہے۔ پھر ایک دن چاچو نے بتایا کہ ان کی بڑی بیٹی کی شادی طے ہو گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے دل کھول کر پیسے بھیجے، کپڑوں کے لیے بھی، سامان کے لیے بھی، تقریب کے لیے بھی۔ میرے دل میں بار بار یہی خیال آتا تھا،
جس طرح میں مریم کی شادی کرنا چاہتا تھا اسی طرح اپنی کزن کو بہن سمجھ کر اس کی شادی میں کچھ بھی بن پڑا کیا اور آخر کار وہ رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد نوید کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ گھر میں نئی خریداری ہونے لگی۔ کبھی فرنیچر کے لیے پیسے مانگے جاتے، کبھی تقریب کے لیے، کبھی کسی اور خرچے کے لیے، اور میں ہر بار بھیج دیتا۔ کبھی حساب نہیں مانگا، کبھی سوال نہیں کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب میرا اپنا گھر ہے۔ کئی بار میرے دوست مجھے سمجھاتے تھے۔ رات کو کام سے واپسی پر میرا ایک دوست میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ محسن، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے پوچھا کیا؟ وہ بولا کہ تمہارے چاچو کا کاروبار بھی ہے، نوکری بھی ہے، گھر بھی اپنا ہے، پھر تم اتنے پیسے کیوں بھیجتے ہو؟ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر ایسا سے کہا تم نہیں سمجھو گے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی بے بسی الگ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی وہ ان لوگوں سے بھی زیادہ تنہا ہوتے ہیں جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہوتے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میری ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میری بہن بھی نہیں ہے، ایک ہی فیملی بچی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ مخلص رہوں۔ دوست خاموش ہو گیا اور میں بھی خاموش ہو گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جن لوگوں کو میں اپنی دنیا سمجھ رہا تھا ان کے دل میں میرے لیے کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے پردیس میں 15 سال ہو گئے تھے اور میری عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا تھا، کبھی کبھی مجھے خود یقین نہیں آتا تھا۔ جب میں گیا تھا تو ایک کم عمر لڑکا تھا، اب اینے میں اپنے چہرے کو دیکھتا تو ایک تھکا ہوا آدمی نظر آتا تھا، ایسا آدمی جس نے اپنی جوانی مشینوں کے شور میں گزار دی تھی، جس نے اپنے خواب دوسروں کی خوشیوں میں پر قربان کر دیے تھے۔ ان 15 سالوں میں چاچو نے اپنے تینوں بچوں کی شادیاں میرے پیسوں سے کر دی تھی، گھر چلا لیا تھا، گاڑی خرید لی تھی، گھر کے اوپر ایک پوری منزل تعمیر کروا لی تھی۔ ہر سال کوئی نہ کوئی نیا کام ہوتا رہتا تھا اور میں خوشی خوشی پیسے بھیجتا رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہی تو ہمارا خاندان ہے، لیکن اب میں تھکنے لگا تھا، بہت زیادہ تھکنے لگا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو میں اپنا فرض پورا کر چکا تھا۔ میری بہن بھی اس دنیا میں نہیں رہی تھی، چاچوں کے بچوں کی شادیاں بھی ہو چکی تھی۔ اب پہلی بار میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ میں خود شادی کرنا چاہتا تھا، میں بھی اپنا گھر بسانا چاہتا تھا، میں بھی شام کو کام سے واپس آ کر کسی اپنے کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا۔ لیکن جب بھی پاکستان واپس جانے کی بات کرتا تو چاچو فوراً منع کر دیتے۔ وہ فون پر کہتے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، یہاں آ کر کیا کرو گے؟ وہاں اتنے پیسے کما رہے ہو، یہاں تو کوئی تمہیں 30,000 کی نوکری بھی نہیں دے گا۔ میں ہر بار خاموش ہو جاتا، ان کی باتیں سن کر رک جاتا، لیکن اب میرا دل اس پرہیز سے بھر چکا تھا۔ ہر صبح ایک جیسی لگتی تھی، ہر رات ایک جیسی لگتی تھی، کمرے کی دیواریں مجھے قید خانے جیسی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں واپسی جانا چاہتا تھا، اپنے گھر، اپنے شہر، اپنی مٹی میں۔ آخر میں نے سوچا کہ اس بار چاچو کو نہیں بتاؤں گا، اگر پہلے بتا دیا تو پھر مجھے روک لیں گے۔ چنانچہ میں نے خاموشی سے اپنی تیاری شروع کر دی، آہستہ آہستہ اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا، کاغذات مکمل کیے، ضروری چیزیں الگ رکھی۔ جس کمرے میں 15 سال گزارے تھے اسے آخری بار دیکھا۔ ہر دیوار میرے دکھوں کی گواہ تھی، ہر کونا میری تنہائی جانتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ٹکٹ لی اور روانہ ہو گیا۔ پورے 15 سال بعد جہاز پاکستان کی زمین پر اترا تو میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ وہی ملک تھا جس سے چھوڑ کر میں ایک خواب کے پیچھے گیا تھا، اب واپس آ رہا تھا، لیکن اس خواب کے سارے کردار راستے میں کھو چکے تھے۔ ہوائی اڈے سے نکل کر میں سیدھا گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد چاچو باہر آئے، مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ واقعی حیران رہ گئے، ان کے چہرے پر حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ ارے تم اچانک کیسے آ گئے؟ میں مسکرا دیا اور کہا کہ بس واپس آ گیا ہوں۔ وہ مجھے اندر لے گئے، بیٹھک میں بٹھایا، پھر چند لمحوں بعد انہوں نے پوچھا کہ سارا کچھ
بیچ کر آئے ہو کیا؟ میں نے کہا ہاں، واپسی آ گیا ہوں، لیکن میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہوں اور کیا نہیں۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، پھر تیسری بار پوچھا۔ ان کی دلچسپی میری خیریت سے زیادہ کسی اور چیز میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بولے کہ پھر کتنے پیسے لے کر آئے ہو؟ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ جب کوئی پردیس سے آتا ہے تو کم از کم 70-80 ہزار تو ساتھ لاتا ہے نا، تو 15 سال لگا کر آئے ہو، تم نے کچھ جمع نہیں کیا؟ میں نے ایسا سے جواب دیا، جمع کیا کرتا تھا، سارے پیسے تو ادھر بھیج دیتا تھا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ شام کو جب میرے سامنے کھانا رکھا گیا تو پلیٹ میں صرف دال تھی۔ میں خاموشی سے پلیٹ کو دیکھتا رہا۔ 15 سال بعد گھر لوٹا تھا۔ ایک اچھے کھانے کی خواہش کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن شاید میرے لیے اتنا بھی ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ مجھے فوراً وہ دن یاد آ گیا جب مریم پتلے شوربے کے ساتھ روٹی کھا رہی تھی۔ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ خاموشی سے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں اپنے حصے کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ گھر نہیں تھا، یہ تو ایک کھنڈر بن چکا تھا۔ دیواروں پر جگہ جگہ دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چھت سے جالے لٹکے رہے تھے، فرش پر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی، کئی جگہ پلستر اکھڑ چکا تھا، دروازے پر زنگ لگا ہوا تھا، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ہوا چلتی تو ایک اداس سی سنسنی کی آواز پورے گھر میں گونجتی۔ میں آہستہ آہستہ کمروں میں چلنے لگا۔ وہی گھر تھا جہاں میرا بچپن گزرا تھا، یہ وہی دیواریں تھیں جن کے درمیان میری ماں کی آواز گونجتی تھی، یہ وہی صحن تھا جہاں بابا شام کو بیٹھا کرتے تھے، یہ وہی جگہ میرا انتظار کیا کرتی تھی۔ میری آنکھیں بے اختیار ہر کونے میں مریم کو تلاش کرنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی کسی کمرے سے نکل آئے گی اور میری آواز سن کر مسکرا دے گی۔ پھر اچانک حقیقت یاد آ گئی، وہ اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں وہیں صحن میں کھڑا رہ گیا۔ اگر آج زندہ ہوتی تو 25 سال کی ہوتی، شاید اس کی شادی ہو چکی ہوتی، شاید اس کے بچے ہوتے، شاید وہ خوش ہوتی، لیکن یہ سب صرف شاید تھا۔ حقیقت صرف اتنی تھی کہ وہ جا چکی تھی۔ میں کافی دیر تک ماضی کی یادوں میں کھویا رہا۔ پھر اگلے دن ایک مزدور کو بلایا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں دہاڑی کے پیسے دوں گا، اس پورے گھر کو صاف کر دو۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتا رہا، گرد صاف کی، جاڑے اتارے، صحن دھویا، کمرے صاف کیے۔ شام تک گھر کی شکل کچھ بہتر ہو گئی۔ اب کم از کم ایسے لگنے لگا تھا کہ یہاں کوئی رہ سکتا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سا کام باقی تھا۔ مرمت کی صورت تھی، دیواریں خراب تھی، چھت کمزور تھی، دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ میں شام کو چاچو کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ جب آپ نے پورے گھر کی مرمت کروائی تھی تو اس حصے کو بھی دیکھ لیتے، آخر یہ بھی تو اسی گھر کا حصہ تھا۔ چاچو نے بے پرواہی سے جواب دیا کہ جب یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا تو یہی حال ہونا تھا۔ جس جگہ لوگ نہیں رہتے وہ جگہ کھنڈرات بن جاتی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ان کے الفاظ سن کر میرا دل مزید بوجھل ہو گیا، کیونکہ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ جس گھر کو میں اب بھی اپنا گھر سمجھ رہا تھا، شاید دوسروں کی نظروں میں وہ صرف ایک خالی پڑا ہوا حصہ تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ کچھ لمحے میں بستر پر لیٹا رہا، پھر اچانک بابا کی یاد آئی۔ میں اب پردیس میں نہیں ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے شہر میں ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے احساس ہوا کہ یہاں میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں اٹھا اور کچن کی طرف گیا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، نہ چائے بنی ہوئی تھی، نہ ناشتے کا کوئی انتظام تھا۔ میں چاچو کے حصے کی طرف گیا۔ چاچی ابھی تک سو رہی تھی۔ چاچو شاید اپنا ناشتہ بنا کر کہیں جا چکے تھے۔ میں کچھ دیر دروازے پر کھڑا رہا، پھر واپس اپنے حصے میں آ گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر مجھے یہاں رہنا ہے تو اپنا کچن دوبارہ آباد کرنا ہوگا، ورنہ ایک کپ چائے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج رہنا پڑے گا۔ جس مزدور نے صفائی کی تھی اس نے چولہا بھی صاف کر دیا تھا، گیس بھی آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بازار جا کر ضروری سامان لے آتا ہوں۔ میں کپڑے بدل کر باہر نکل گیا۔
گلیاں ویسی تھی لیکن پھر بھی بہت کچھ بدل چکا تھا۔ 15 سال بہت لمبا وقت ہوتا ہے۔ جب میری دوست بنانے کی عمر تھی تب میں پردیس چلا گیا تھا، اس لیے یہاں میرا کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ راستے میں کئی لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، ان کے چہروں پر تجسس تھا۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کون ہے، محلے میں نیا آیا ہے یا پرانا لوٹ کر آیا ہے۔ میں خاموشی سے چلتا ہوا محلے کی دکان پر پہنچ گیا۔ دکاندار نے مجھے ایک نظر دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ وہ مسکرا کر بولا، واپس آ گئے؟ میں نے بھی مسکرا کر کہا، ہاں۔ وہ بولا، اچھی بات ہے، بہت سال لگا دیے۔ میں نے زیادہ بات نہیں کی، اسے 15 دن کا راشن اور ناشتے کا سامان بتانا شروع کر دیا۔ چائے، چینی، آٹا، دالیں، چاول، بسکٹ، انڈے اور باقی ضروریات کی چیزیں۔ وہ سامان پیک کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے سامان اٹھایا اور وہاں سے چل پڑا۔ چوک کے قریب پہنچا تو میری نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ آتے جاتے، کوئی چند سکے ڈال دیتا، کوئی بغیر دیکھے گزر جاتا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ پہلے تو یہاں کسی بھکاری کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ پھر میں آگے بڑھ گیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد نہ جانے کیوں میرے قدم رک گئے۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دوبارہ اس لڑکی کو دیکھا، اس بار غور سے دیکھا، اور پھر میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میرے ہاتھ میں سارا سامان زمین پر گر گیا۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ قریب جا کر دیکھا، وہ اندھی تھی۔ اس کا چہرہ کمزور ہو چکا تھا، رنگ ماند پڑ چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ چہرہ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں پہچان سکتا تھا۔ میں زور سے چیخ پڑا، مریم، مریم! میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری مریم ہے، یہ میری بہن ہے۔ لوگ ہمارے گرد جمع ہونے لگے۔ دکاندار بھی بھاگتا ہوا آ گیا۔ وہ حیرت سے بولا کہ تمہاری بہن؟ لیکن وہ تو مر گئی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ تو زندہ ہے، یہ میری بہن ہے، یہ مریم ہے۔ لیکن مریم خاموش تھی، اس کے چہرے پر کوئی رد عمل نہیں تھا، وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں اسے فوراً گھر لے آیا، اس کا منہ دھلوایا، اسے پانی پلایا، کچھ کھانے کو دیا، پھر ایسا سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، میں مریم ہوں، میرا ایک بھائی ہے، وہ مجھے چھوڑ کر گیا ہے، وہ میرے لیے گڑیا لے کر آئے گا۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی ذہنی حالت وہی رک گئی تھی جہاں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ 15 سال گزر چکے تھے، لیکن اس کے لیے وقت رکا ہوا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں ہوں تمہارا بھائی، میں واپس آ گیا۔ وہ فوراً بولی، میرے لیے گڑیا لائے؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ ہاں، بہت بڑی گڑیا لایا ہوں۔ وہ ایک معصوم بچی کی طرح مسکرا دی۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان برسوں میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، کتنے ظلم ہوئے ہوں گے، کتنی تکلیفیں ملی ہوں گی، کس حال میں اس گھر سے نکالا گیا ہوگا۔ اسی دن میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، پھر میری طرف دیکھ کر کہا، اسے شدید کمزوری ہے، جسم میں پانی کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے، صاف نظر آ رہا ہے، جلد بھی خراب ہو چکی ہے، اسے مناسب غذا اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کی ذہنی حالت کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اسے کسی نفسیاتی معالج کے پاس لے جائیں۔ جتنا آپ بتا رہے ہیں اس سے لگتا ہے یہ کسی شدید صدمے نے اس کی ذہنی حالت متاثر کی ہے، باقاعدہ علاج کی ضرورت ہوگی۔ میں نے دوائیاں لی، واپسی پر ایک بڑی گڑیا بھی خریدی۔ جب گڑیا اس کے ہاتھ میں دے دو تو وہ خوشی سے مسکرا اٹھی اور اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن بار بار ہاتھ پھیر کر محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنا پسندیدہ کھلونا پالے۔ میں واپس گھر لے آیا۔ رات کو دوائی کھانے کے بعد وہ سکون سے سو گئی۔ میں اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھتا رہا، میرے دل میں آگ جل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد چاچو نے اسے دیکھ لیا،
اور گھبرا گئے، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بولنے لگے کہ یہ تو لیکن اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتے میں نے ان کا گربان پکڑ لیا۔ میری زندگی میں پہلی بار میں نے ان پر ہاتھ اٹھانے کا سوچا تھا۔ میں پوری طاقت سے چیخا، میری بہن کے ساتھ کیا کیا گیا تم نے؟ بتاؤ۔ میں مسلسل چیخ رہا تھا، میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ چاچو کانپنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، یہ گھر سے بھاگ گئی تھی، اس نے ہماری ناک کٹوا دی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا دل چاہتا تھا کہ اسی وقت اسے اس کا ہر ظلم کا حساب دے دوں، لیکن میری ماں باپ نے مجھے جو تربیت دی تھی وہ مجھے روک رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے، میں وہاں سے چلا آیا۔ اب میری پہلی ذمہ داری مریم تھی۔ میں نے اس کا نفسیاتی علاج شروع کروایا، اس کے لیے اچھا کھانا بنایا، اس کی دوائیوں کا وقت مقرر کیا، اس کے کپڑے بدلوائے، اسے محفوظ ماحول دیا، دن رات اس کی خدمت میں لگا رہا۔ ساتھ ہی میں ایک وکیل کے پاس بھی گیا، میں نے اسے شروع سے آخر تک پوری کہانی سنائی۔ ماں باپ کی وفات، پردیس جانا، ہر مہینے پیسے بھیجنا، مریم کے بارے میں جھوٹ بولنا اور میرے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی، وکیل نے تمام تفصیل لکھ لی۔ قانونی کارروائی شروع ہوگی۔ میں نے مطالبہ کیا کہ میرے والدین کی جائیداد میرے حوالے کی جائے، کاروبار کا حساب لیا جائے اور جو رقم برسوں سے مجھ سے لی جاتی رہی اس کی بھی تحقیقات ہو۔ پھر میرے والد کی وصیت نکالی گئی۔ وہ لمحہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ وصیت میں واضح طور پر لکھا تھا کہ کاروبار میرا ہے، میں قانونی وارث ہوں۔ میں یہی نہیں، مجھے یہ جان کر اور بھی بڑا جھٹکا لگا کہ بابا نے زندگی میں 2 دکانیں بھی خریدی ہوئی تھی۔ ان دکانوں کا ماہانہ کرایہ بھی 70,000 روپے بنتا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں کبھی کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن چاچو سب جانتے تھے کہ سالہ ہر سال سے وہ کرائے پر بھی اپنی جیب میں ڈال رہے تھے۔ یہ سن کر میرے اندر نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جس شخص کو میں اپنا محسن سمجھتا رہا وہ دراصل میری زندگی لوٹتا رہا۔ میں اس کے بعد سب کچھ تیزی سے بدلنے لگا۔ کاروبار میرے حوالے کر دیا گیا، جائیداد کا حساب و کتاب ہوا، گھر کے درمیان باقاعدہ دیوار بنوا دی گئی۔ اب صرف پوشن الگ نہیں تھے، پورا حصہ الگ ہو گیا تھا۔ جو حصہ میرے والد کا تھا وہ مکمل طور پر میرے قبضے میں آ گیا۔ گاڑی بھی واپس لے لی گئی کیونکہ اس کے اخراجات میرے پیسوں سے کیے گئے تھے۔ عدالت میں ثبوت پیش ہوئے، گواہ پیش ہوئے، حساب و کتاب سامنے آیا اور آخرکار چاچو کی کئی سال قید کی سزا ہو گئی۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب انہیں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے اور میں خاموش کھڑا تھا۔ میرے دل میں خوشی نہیں تھی، صرف افسوس تھا۔ افسوس اس بات کا کہ اگر انہوں نے لالچ نہ کی ہوتی آج وہ میرے یہ باپ کی جگہ ہوتے۔ گزرتا گیا، مریم کے علاج جاری رہا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ وہ پہلے سے زیادہ باتیں کرنے لگی، زیادہ مسکرانے لگی، اور جب کبھی وہ اپنی گڑیا کو سینے سے لگا کر مسکراتی تھی تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے برسوں بعد میرے گھر میں زندگی واپس آ رہی ہو۔ میں اکثر رات کو سین میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا تھا۔ ماں یاد آتی تھی، بابا یاد آتے تھے، اور دل میں ایک ہی خیال آتا تھا، اگر انسان کے پاس دولت ہو لیکن رشتوں میں سچائی نہ ہو تو وہ دولت بھی ایک دن بوجھ بن جاتی ہے، لیکن اگر انسان کے دل میں اخلاص باقی رہے تو ٹوٹے ہوئے گھر بھی دوبارہ آباد ہو سکتے ہیں۔ میں نے چاچو سے جھوٹ بولا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جب میں پردیس سے واپس آیا تھا میرے پاس اچھے خاصے پیسے موجود تھے۔ 15 سال کی محنت پوری طرح ضائع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے وہاں بہت کچھ برداشت کیا تھا، اپنی خواہش ماری تھی، اپنی جوانی قربان کی تھی، اس لیے کچھ رقم میں نے اپنے پاس بھی بچا کر رکھی تھی۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ ہر بات ہر شخص کو نہیں بتائی جاتی، خاص طور پر ایسے لوگوں کو نہیں جنہوں نے عمر بھر صرف اپنا قاعدہ دیکھا ہو۔ اب جب میں رات کو تنہا بیٹھ کر ماضی کے بارے میں سوچتا ہوں
خود بخود سمجھ آنے لگتی ہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ چاچو نے نوید کی جگہ مجھے کیوں بھیجا تھا۔ اگر واقعی وہ نوکری اتنی اچھی ہوتی جتنی وہ بتاتے تھے تو وہ اپنے بیٹے کو بھیجتے۔ اگر وہاں اتنی زندگی آسان ہوتی تو وہ اپنے سکے بیٹے کو اس موقع سے محروم نہ کرتے، لیکن حقیقت میں ایسے کچھ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے وہاں کیا کیا، برداشت کیا تھا۔ سردیوں کی یخ بستہ راہیں، گرمیوں کو چلتی ہوئی دوپہر، 12 گھنٹے کی محنت، تنگ کمرے، تنہائی، بے بسی، اور وہ احساس کہ اگر آج بیمار پڑ گیا تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ سب میں نے جھٹلا دیا، یہ سب میں نے جھیلا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بھیجا تھا، انہوں نے مجھے بھیجا تھا، کیونکہ میں یتیم تھا، کیونکہ میرے لیے سوال کرنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میری محنت سے انہیں فائدہ ہو رہا تھا۔ لیکن اب یہ ساری سوچوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جو سال گزر گئے تھے وہ واپس نہیں آ سکتے تھے، جو جوانی چلی گئی تھی وہ دوبارہ نہیں مل سکتی تھی۔ اب میری زندگی میں صرف ایک مقصد باقی رہ گیا تھا، وہ مقصد مریم تھی۔ ہر صبح میری آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے میرا خیال اسی کی طرف جاتا تھا۔ میں اس کے لیے ناشتہ بناتا پر دوائیاں دیتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا، کبھی اسے صحن میں لے جاتا، کبھی گھر کے کسی کمرے میں بٹھا دیتا تاکہ اس کا دل ٹہلتا رہے۔ نفسیاتی علاج بھی باقاعدگی سے جاری تھا۔ شروع میں تو بہت کم فرق محسوس ہوتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی۔ وہ پہلے زندہ پرسکون رہنے لگی، اس کے چہرے پر خوف کم ہونے لگا، رات کو ڈر کر جاگنا بھی کم ہو گیا۔ کبھی کبھی وہ خود سے باتیں کرنے کی بجائے مجھ سے بات کرنے لگتی، اور ایک دن ایسا بھی آیا جب اس نے اچانک میرا نام لیا۔ میں اس وقت اس کے لیے چائے بنا رہا تھا، وہ صحن میں بیٹھی تھی۔ اس نے ایسا سے کہا، محسن بھائی۔ میرے ہاتھ وہیں رک گئے، میں چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے، کیونکہ برسوں بعد پہلی بار اس نے مجھے پہچانا تھا۔ میں فوراً اس کے پاس گیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ میں وہی پرانی مریم نظر آ رہی تھی، وہی معصوم مریم جسے میں برسوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ اگرچہ وہ ہر وقت ٹھیک نہیں رہتی تھی، کبھی کبھی پھر ماضی میں چلی گڑیا کے بارے میں باتیں کرنے لگتی تھی، کبھی پوچھتی تھی کہ بھائی کب واپس آئیں گے۔ لیکن اب ایسے لمحے بھی آنے لگے ہیں جب وہ حقیقت کو سمجھنے لگتے تھے، تو ڈاکٹر بھی اس کی حالت دیکھ کر مطمئن تھے۔ ہر ملاقات پر وہ کہتے کہ بہتری آ رہی ہے، بس صبر کی ضرورت ہے۔ ایک دن میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا مریم مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی؟ انہوں نے اطمینان سے جواب دیا، وقت لگے گا، لیکن امید بہت اچھی ہے۔ آپ جس طرح اس کا خیال رکھ رہے ہیں اس سے کافی فرق پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا۔ گھر واپس آتے وقت میں گاڑی ایسا چلا رہا تھا، مریم ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں وہی گڑیا تھی جو میں نے اس کے لیے خریدی تھی۔ وہ گڑیا کو سینے سے لگائے خاموش بیٹھی تھی، اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے، شاید میری بہن مجھ سے دوبارہ نہیں چھینی جائے گی، شاید اس بار میں اس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور شاید برسوں بعد ہمارے ٹوٹے ہوئے گھر میں خوشی دوبارہ واپس آ جائے گی۔